السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز حضرات علماء اور قریب سے دور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہوئے سبھی سامعین اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تربیت اولاد میں والدین کا اپنا کیا کردار ہونا چاہیے، اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ حضرات و خواتین، ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار ظاہری باطنی چھوٹی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ صحیح معنوں میں اس کی قدر ان کو ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے بے اولاد بنایا ہے۔ ان سے پوچھئے آپ کہ بھئی اولاد کے لیے وہ کتنی دعائیں کرتے ہیں صبح شام اور رات کے اندھیروں میں، اور کیسے ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جن کو اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، ایسے بہت سارے والدین آپ کو ملیں گے جنہیں اپنی اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا، یہ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی بالکل تاکیدی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر نعمت کے بارے میں ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو ایسے میں یقیناً نعمت اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ تعالی ہم سے ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ آخر آپ کو یہ نعمت دی گئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقے اختیار کیے اس نعمت کے لیے، کیونکہ ہر نعمت کی شکر کا اپنا الگ الگ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اولاد کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرنا ہے تو اولاد کو ان کی صحیح تربیت کرنا اور اللہ کی اور رسول کی، قرآن کی، نماز کی، ان سب چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں آپ بٹھائیں گے اور انہیں ایک سچا پکا مسلمان بنائیں گے عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو تب صحیح معنوں میں آپ اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ کہا جائے گا۔ اور اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا اپنا کیا کردار ہوتا ہے، آپ اگر قرآن مجید کی وہ آیتیں ذرا معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو محادثہ ہوتا ہے، جو گفتگو ہوتی ہے کہ یہ انبیاء اپنی قوم کو ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتے ہیں، مگر دعوت حق اپنی جگہ پر اس میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ ذرا بھی کوئی آدمی اس دعوت پر ذرا تدبر کرے، غور کرے، فوراً وہ اسے اپنی طرف کھینچے گی چیز۔ اور دعوت پیش کرنے والی شخصیات بھی کون؟ انبیاء جیسی شخصیات کہ جنہیں دنیا کی ایک پائی سے بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے مدعوین کو اس لیے جو دعوت دے رہا ہوں کہ ان سے میرا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔
ہر نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں تم سے کوئی ایک اجر بھی اس کا جو نہیں مانگتا بول کے. تو دعوت حق اپنی جگہ پر خود اس میں وہ کشش ہوتی ہے کہ آدمی اس کی طرف کھینچا چلا آئے, اور پیش کرنے والے بھی انبیاء جیسی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں. مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ باتیں نقل کی ہیں مختلف تعبیرات سے, جن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر قوم نے اپنے اپنے نبی کو یہ جواب دے دیا کہ ہم نے ہمارے اپنے بزرگوں کو, ہمارے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے تو ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں گے, آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ صرف خبر دینے کے لیے ہمیں یہ بات نہیں بتا رہا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم والوں نے ہر نبی کو تقریباً اس جیسا جواب دیا. یہ صرف خبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ اس سے ہمیں عبرت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات نقل کر کے بتایا ہے کہ اے انسانوں, تم دیکھ لو کہ کس طرح سے ماں باپ اور ان کے اپنے بزرگ اپنے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ دعوت حق اپنی جگہ پر پیش کرنے والے انبیاء, اور ان سب کے باوجود بھی لوگ ٹکا سا جواب دے رہے ہیں کہ انا وجدنا علی آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, یا مقتدون, دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم نے ہمارے اپنے باپ دادا کو, ہمارے اپنے بزرگوں کو ہم نے ایک طریقے پر پایا, ایک دین پر پایا, ہم اسی کی پیروی کریں گے, آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد میں, بچوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہر چیز سیکھتے ہیں, اچھائیاں بھی سیکھتے ہیں, برائیاں بھی بالکل کیا اپنے بڑوں سے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. ماں باپ کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں بھی بالکل یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ دین فطرت پر بالکل پیدا ہوتا ہے, توحید پر اس کا کیا ہے, اس کی ولادت ہوتی ہے, پیدا ہوتا ہے. مگر توحید کے اس راستے سے اس کو بھٹکانے والے, دور لے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ فَأَبَوَاهُ, وہ بچہ جس کو کہ اللہ رب العالمین نے توحید پر پیدا کیا, فطرت سلیمہ پر پیدا کیا, مگر اس سے ہٹا کر اس سے دور لے جانے والے سب سے پہلے آپ نے یہی بتایا کہ اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں. اس کے ماں باپ, اس کے والدین ہوتے ہیں جو جس دین کے ماننے والے ہوتے ہیں اس دین میں اپنے بچے کو بھی رنگتے چلے جاتے ہیں. اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بناتے ہیں, اگر وہ مسیحی ہیں, نصرانی ہیں تو اپنے بچے کو نصرانی بناتے ہیں, اگر وہ مجوسی ہے تو مجوسی بناتا ہے. اور اسی طرح سے دنیا میں کتنے مذاہب اور کیا کیا ہے, جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی نہج پر کرتا ہے. تو یہ ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں پر زبردست قسم کا ان پر کہ اثر ہوا کرتا ہے. تو یہ جب بات ہم سمجھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ پر ان کے اپنے بال بچوں کی ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو بال بچوں کو بچانے کی ذمہ داری کیوں ہم پر؟ اس لیے کہ ہمارا اپنا ہی اثر یہ بچے بھی قبول کرتے ہیں. تو جہنم کی آگ سے بچانے کا اللہ تعالیٰ جو ہم کو حکم دے رہے ہیں, کیا ہے وہ چیز؟ یعنی کہ جہنم تک پہنچانے والے اسباب, بہت سارے اسباب, کچھ ایسے اسباب جو کہ آپ کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پہنچا دیں گے, کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا, اور وہ سے واحد سبب شرک اور کفر ہے کہ اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ,
اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہنم پہنچا سکتے ہیں. بہت سارے برے کام، بہت سارے بدعت اور خرافات کہ جن کو کر کے آدمی جہنم رسید ہو سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن اگر اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو تو آخر کار اس کا ٹھکانہ ضرور جنت ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم پہنچانے والا سبب شرک اور کفر ہے اس سے بھی، اور وقتی طور پر بھی جہنم پہنچانے والے جو اسباب ہیں ان تمام اسباب سے اپنی اولاد کی حفاظت کرو تاکہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا سکو. تو ایسے میں یقیناً ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بچے چاہے وہ ان کے ماں باپ ان کی تربیت کرنے والے ہوں، یا ان کے اپنے اسکول میں یا مدارس میں ان کے اپنے اساتذہ ان کی تربیت کرنے والے ہوں، یا کہیں مسجد کا امام یا پھر اس طرح کے محلے کے بڑے لوگ جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہر مربی کے لیے جو بچے اس کے زیر تربیت ہیں ان کی تربیت میں سب سے پہلا رول جو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کرنے کا ہوتا ہے. تربیت اولاد میں، بچوں کی تربیت میں ہر بڑا، ہر مربی جو اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی اور اولین ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرے. کیونکہ یہ بچے جو ہمارا اپنا مربی ہے، ہماری نگاہ اس پر مرکوز ہوگی. یہی جناب بچوں کا کہنا ہے. آپ بچوں کے سامنے تربیت پر لکھی گئی بڑی سی بڑی کتاب، بے مثال کتاب ان کو لا کر فراہم کر دیجئے کہ ہاں یہ کتابیں آپ پڑھ لو. بچے پڑھیں گے مگر اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. یا کوئی اور طریقہ تربیت کا آپ ان کے سامنے لا کر رکھ دیجئے، مگر ہر تربیت پانے والے بچے کی نگاہ، پہلی نگاہ اس کے اپنے مربی پر ہوگی کہ میرا یہ مربی جو کچھ کہتا ہے ویسا کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی، آپ کی اپنی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ جو تعلیمات آپ دین کی اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے، پہلی فرصت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر اپنے صحابہ کے سامنے آپ پیش کیا کرتے تھے. چاہے وہ عبادات کی بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاق کی بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ معاملات کیوں نہ ہو، ہر میدان میں زندگی کا جو بھی شعبہ ہو سکتا ہے، ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بہترین نمونہ سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے ایمان والو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو یہ نمونہ بنا کر پیش کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہوا کرتی تھی؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو بالکل آپ کے پیروں میں ورم آ جائے، اس حد تک آپ قیام کر کے لمبا لمبا قیام کر کے نماز پڑھتے آپ. اور آپ سے جب کہا جاتا اللہ کے نبی کیوں آپ اتنی محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں اور ان پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے تو مجھے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور یہ شکر گزاری صرف زبانی نہیں ہونی ہے بلکہ آپ نے یہ اپنا عمل کر کے بتایا کہ عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں شکر گزاری ہوگی. اور ساتھ میں مزید آپ یہ بھی اس عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ صرف فرائض کی ادائیگی سے ہی شکر ادا نہیں ہو جائے گا بلکہ نوافل کا بھی بندے کو اہتمام کرنا ہے اگر وہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہتا ہے.
کتنے پیارے پیارے اخلاق اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی جو نہ کیا اخلاق کی شہادت دی کہ انک لعلی خلق عظیم کہہ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قرآن کی بالکل چلتی پھرتی تفسیر جو نہ آپ جو نہ ہوا کرتے تھے. تو ہر طرح کے اخلاق میں کیسا آپ کا تواضع ہوا کرتا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کو برداشت کیا کرتے ہیں. ایک ایک چیز جو نا آپ کو مثال بالکل جو نا ایک مثالیں آپ اگر سیرت میں ڈھونڈیں گے بے شمار مثالیں جو نا آپ کے سامنے مل جائیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے وہ صحابہ جو بالکل جو نا غریب فقراء ہوتے ہیں ایسے صحابہ کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس میں آپ کبھی عار نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ کفار اور مشرکین نے آپ کو پیشکش کی تھی, آپ کو آفر دیا تھا کہ آپ ان فقراء اور مساکین صحابہ کو چھوڑ کر اٹھ جائے اور آپ ہمارے لیے وقت نکالیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ مومن بندے تھے اللہ رب العالمین کے کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس کتنا بلند تھا کہ جب اس طرح کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور بتایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ اے نبی آپ ان بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے جو بندے صبح شام اپنے پروردگار کو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پکارا کرتے ہیں. اگرچہ کہ دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے, ان کا اپنا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ان کا کچھ نہیں ہے, بلکہ بہت سارے صحابہ تو اصحاب صفہ تھے جو کہ بالکل مسجد نبوی کے چبوترے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. ایسے صحابہ کے ساتھ بالکل جمے رہنے اور ان کا ساتھ دینے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. تو پھر آپ کیسے اللہ رب العالمین کے اس حکم سے روگردانی کرتے؟ آپ نے تواضع کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں. کوئی بھی غلام کوئی بھی لونڈی آپ کو پکار لیتی ہے اور آپ کو کچھ اپنا جو نا مسئلہ اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے, بڑے آرام سے اس کی باتیں سنتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہو سکتا ہے کہ آپ نے بار بار ہمارے شیخ عبدالعظیم صاحب سے وہ واقعہ سنا ہوگا. ظاہر نامی ایک صحابی جو بالکل کالے کلوٹے شکل و صورت سے کوئی بہت زیادہ اچھے بھی نہیں تھے اور بڑے ہی نادار فقیر مسکین قسم کے جو مدینے کے باہر رہا کرتے تھے, اکثر مدینہ آیا جایا کرتے. تو وہ جب بھی آتے اللہ کے نبی کے لیے کچھ تحفہ لے کر آتے اور جب واپس جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خوب بھر بھرا کر بھیجتے تھے. تو ایک مرتبہ بازار میں وہ اسی طرح سے اپنا سامان فروخت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت روئے زمین کا خیر البشر بالکل آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کی آنکھ بند کرتے ہیں جیسے بچے آنکھ مچولی کھیلتے کرتے ہیں. اس طرح کی حرکت آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کر بھی ایسے ایک معمولی صحابی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہو. وہ صحابی پہلے تو گھبراتے ہیں کہ بھئی کس نے میری آنکھیں بند کر لی, لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی کے علاوہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں کر سکتا, مجھے اتنا جنت چمٹانا یہ اللہ کے نبی بس کر سکتے ہیں اور کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے, تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں تو اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے سینے سے لگا کر ویسے ہی جنت خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں بازار میں کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ غلام خریدے. تو وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اگر مجھے بیچنا چاہیں گے تب تو آپ بالکل گھاٹے کا سودا کریں گے, میری کیا قیمت ہے, میں تو بالکل جو ہے کہ گھٹیا سامان ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بندے اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا مقام بہت اونچا ہے, بہت اعلیٰ ہے. بہرحال یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ اپنے صحابہ کے سامنے چھوڑا ہے. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر بھی جو تربیت آپ نے کی اور بار بار جہاں کہیں بھی موقع ملتا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ ضرور آپ جو نا اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہیں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے تھے وہ, تو اس وقت ان کی ماں اپنی مٹھی بند کر کے ان کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ادھر آؤ میں تم کو یہ چیز دیتی ہوں.
جیسے آج بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بلانے کرنے کے لیے یا کسی چیز سے ان کو روکنے کرنے کے لیے مٹھی بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے آؤ فوراً تم کو یہ چیز دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہی کے گھر پہ رہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ بچہ آتا تو تم ان کو کیا دینے والی تھی؟ تو وہ اپنی مٹھی کھول کر دکھاتی ہیں کہ کھجور کا ایک دانہ ہے اللہ کے نبی، یہ میں اپنے بچے کو دینا چاہ رہی تھی۔ تو تب آپ فوراً بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسے ہی مٹھی بند کر کے اس میں کچھ بھی نہ ہو اور تم نے اگر اس طرح سے اس کو بلایا ہوتا کہ آؤ میں یہ دیتی ہوں تو تم جھوٹی ہوتی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ماں باپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے ذہن میں سچائی کی تعلیم جو ہے کس طرح سے بٹھائیں گے کہ آپ اگر اپنی جگہ پر جھوٹ بول کر بچے کو بلائیں گے اور اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو پھر بچہ یہی سمجھے گا کہ ہاں جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوگی آگے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، جب ان کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کی ماں اپنے شوہر بشیر سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے اس بچے کے لیے آپ کوئی جو نہ کہے ہدیہ جو نہ دیں۔ تو بشیر اپنی بیوی کی بات پر مجبور ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا اپنا بچہ نعمان اور اس کی ماں کی بالکل اس کا اصرار ہے کہ میں اس کے لیے کچھ ہدیہ کروں، تو میں فلاں چیز میرے اپنے بچے کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ ٹھہرانے کے لیے میری بیوی نے کہا، اس لیے میں آپ کو گواہ ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے بندے، کیا یہی ایک تمہاری اولاد ہے یا اس کے علاوہ بھی اور اولاد ہیں تمہاری؟ تو بشیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی ان کے علاوہ بھی اور بھی میری جناب اولاد ہے۔ تو تب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جیسے اس بچے کو یہ ہدیہ دے رہے ہیں تو کیا اسی طرح سے تم نے اپنے اور بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، بس اسی کو میں دے رہا ہوں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ تو پھر ظلم ہوا اور ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو گویا اس کے ذریعے آپ ہر ماں باپ کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر بچے کے درمیان، آپ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کے اس جنہ کے پیمانے کو کبھی جنہ کے ختم نہ ہونے دینا۔ ہر بچے کے ساتھ آپ کا اپنا سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نواز دیں آپ، یا کسی کو دیں اور کسی کو محروم کر دیں تو یہ بھی یقیناً ایک جنہ ظلم کی شکل ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا کل۔ یہ سب جب ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں ان سب چیزوں کو رکھ کر تربیت کرتے ہیں تو تب یقیناً ان کی تربیت اسی پر جو پروان، وہ بچے ویسے پروان چڑھیں گے۔ ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین اپنے نواسوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں تو ایک بدو صحابی وہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ لوگ بچوں کو چومتے بھی ہیں، ہم تو کبھی بچوں کو چومتے ہی نہیں بلکہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے اپنے بچوں کے لیے پیار اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو گویا آپ نے یہ سبق دینا چاہا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا پیار کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے جو بنیادی سبق جو دے رہے ہیں یہ سارے واقعات وہ یہی کہ ہر ماں باپ اپنے ہر بچے کی تربیت میں جو کہ ہر معاملے میں اپنا بہترین نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بہت سارے گھرانے ایسے کہ جہاں ماں باپ کے اندر خود بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے، دین کی معلومات خود ان کی اپنی کم ہوتی ہیں۔ تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس آدمی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہر ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے تو مجھے اپنی اولاد کی تربیت بالکل اسلام کے صحیح نہج پر کرنا ہے، عقیدہ کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے
تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے اندر وہ ساری چیزیں خود پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے اپنا بہترین نمونہ اگر چھوڑوں گا تو تب یقیناً میری اپنی اولاد بھی اسی طرح سے بہترین پروان چڑھے گی۔ ہر انسان ضرور یہ چاہے گا کہ میری اپنی اولاد ہر طرح سے عقیدے میں بالکل صحیح عقیدہ اس کا اپنا ہو اور اخلاق کے اعتبار سے بڑے بلند اخلاق والی میری اولاد کہلائے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارے اپنے نمونے کو ہم اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں گے۔ خاص کر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں ہمارے اپنے بچوں کے ذہن کس کس طرح سے بگاڑا نہیں جا رہا ہے۔ اسکول جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے غرض سے داخل کرتے ہیں، کس کس طرح سے ان کا اپنا ذہن جو نا کہ برین واش کیا جاتا ہے، کیسے کیسے باطل عقیدے ان کے ذہنوں میں بٹھائے جاتے ہیں، اسلام سے، نبی سے نفرت کی باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہر ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں ہمارے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بہترین اسکول میں، کالج میں داخل کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اپنے بچے کو پکا مسلمان بنا کر اس میں داخل کریں گے، تاکہ ہمارا اپنا بچہ جب وہاں جائے اور اس کے سامنے غلط سلط عقیدے پیش کیے جائیں تو یہ عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے، یا پھر کم سے کم اس طرح کے وہ عقیدے قبول کر کے آ کے ہمارے اپنے دین پر، ہمارے اپنے اسلام پر اعتراضات نہ کرتا ہوں۔ کتنے بچے بچیاں ایسے بالکل کہ اسکول میں جاتے ہیں اور ان کا سلیبس ہم سب تو جانتے ہی ہے کہ آج بالکل ایسی چال چلی جا رہی ہے کہ بالکل کسی بھی طرح کی کوئی چیز جو اسلام سے یا پھر جو نا اخلاق سے، اچھی چیزوں سے متعلق ہو، ایسی چیزوں کو نکال کر صرف زبان کے نام سے کہ ہم یہ تمل پڑھاتے ہیں، تیلگو پڑھاتے ہیں یا کنڑا پڑھاتے ہیں، مگر نام زبان کا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر کتنے باطل عقائد سب اس کو گھول گھول کر بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کو پلائے جاتے ہیں۔ تو ایسی سب چیزوں سے ہمارے بچوں کی اگر ہم کو حفاظت کرنی ہے تو ان کی تربیت اول روز سے برابر جی ہر ماں باپ کی ذمہ داری، خاص کر ماں جو کہ بالکل ہمہ وقت بچوں کو اپنے ساتھ چمٹائے رہتی ہے، تو باپ سے بھی کہیں زیادہ ماں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یقیناً وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے اچھا مربی بننا ہوگا، بہترین اپنا نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ہر چیز میں بچے کیا چیز دیکھتے ہیں جی، جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب ماں باپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی لا کر کوئی نہ کوئی کپڑا، چاہے وہ جانماز ہو یا کوئی بھی اور چیز، کچھ نہ کچھ حرکت جو نا ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جن کے ساتھ صبح شام رہتے ہیں، 24 گھنٹے دن رات رہتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر ان سے بہت کچھ سیکھیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہیں جانتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تو اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو آنکھ، کان اور دل و دماغ جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکو۔ تو بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بہت ساری حرکتیں، تو اس کو وہ آبزرو کرتا ہے، اور جب اپنے کانوں سے اپنے ماں باپ کی زبان سنتا ہے، جس طرح کی وہ زبان ماں باپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، پیاری زبان، ادب کی زبان، میٹھی زبان اگر ماں باپ استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی وہی زبان سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ گالی گلوچ کی زبان، بازاری زبان اگر گھر میں استعمال کریں گے تو بچے بھی اسی طرح کی زبان اپنے گھر سے لے کر نکلتے ہیں۔
تو ایک طرف سے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری کہ ان کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں، تو ماحول کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ خاص کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ماحول میں، اپنے دوست احباب میں یا اسکول کے ماحول میں جب وہاں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری، بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں وہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اولاد کے سامنے اپنا بہترین نمونہ چھوڑ کر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں سب سے پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، یا پائلٹ بنانے سے پہلے، یا کسی اور جو نا کیا ہے کسی بھی فن سے اس کو جو نا کیا آراستہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اسے سچا پکا مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ماں باپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی صحت کو لے کر اور اس کی بہت ساری چیزوں کو لے کر کتنے فکر مند نہیں ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا دبلا ہے، بچہ ہمارا کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو کیا کیا جو نا ہم فراہم کریں، اچھی سے اچھی غذا، اچھے سے اچھا لباس، ہر چیز اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی جو نا کوششیں کرتے ہیں۔ مگر کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہ ہمارا بچہ اس دنیا سے کہیں زیادہ آخرت میں کامیاب ہو سکے، اس کے لیے ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے ہم ادا کریں گے، یہ سوچنے والے کتنے ماں باپ ہوں گے۔ تو آج ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بڑے بہترین کالج میں کہ وہاں کا آدمی جب وہاں بچہ پڑھ لیا تو اس کا اپنا مستقبل بالکل سیکیور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بے روزگار نہیں رہ سکتا، بہترین سے بہترین روزگاری اس کو ملے گی، یہ سوچ کر اپنے بچے کو وہاں پر پڑھا دیتے ہیں، اور پڑھ کر نکل کر آنے کے بعد بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک ہوتی ہے، نہ ان کی کسی خوشی کی اس کو جو نا کوئی پوری کرنے کی خواہش ہوتی ہے، بس بچہ اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے بالکل جو نا ماں باپ کو بھی چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ روتے رہتے ہیں، پلاتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جس کے لیے ہم نے ہماری اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خواہشیں ہم نے قربان کی، مگر یہی بچہ اس کو یہ یعنی وقت یا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کی ایسی پرورش کی کیا بول کے اس وقت نہ روتے رہتے۔ تو یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ شکایت کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اگر آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے، اسلام کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت، نماز روزے کی محبت، قرآن کی محبت، یہ ساری چیزیں اگر اس کے دل میں بٹھائے ہوتے، ماں باپ کی کیا قدر ہوتی ہے یہ بتائے ہوتے، تو تب یقیناً وہ بچہ ان سب چیزوں کو لے کر جب پروان چڑھتا تو بالکل جو نا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی یقیناً وہ آپ کے حقوق اور آپ کے آداب سب جانتا۔ تو الغرض مجھے یہی بس بتانا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت ہمارے اپنے بچے، خاص کر نوجوان لڑکے لڑکیاں کس طرح سے بالکل شتر بے مہار جس کو کہا جاتا ہے، جیسے اونٹنی وغیرہ یہ سب جس کو جنا کہ لگام اس کی چھوڑ دی جائے اور وہ جہاں مرضی چلتی رہتی ہے، تو ویسے ہی بہت سارے گھرانوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کا اٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا پینا کسی چیز کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، جب ان کی مرضی، ان کو خواہش ہوئی کہ گھر واپس لوٹیں تو لوٹتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے اپنے لیے ایک لاڈج ہے، ایک ہوٹل ہے کہ جہاں ہم اپنی مرضی سے جب چاہے جا سکتے ہیں اور گھر چھوڑ کر جب چاہے باہر نکل سکتے ہیں، اور ہماری اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ماں باپ سے ہم پیسے چھین لیں گے اور اس کے بعد اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے حالات اگر بدلنے ہیں، ان بگڑی ہوئی چیزوں کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اپنے بچوں کی تربیت پر ہماری اپنی بہترین کہ نگاہ ہونی چاہیے، اور ان کی تربیت چونکہ اسلام کے اصولوں پر ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں خود اسلام کے اصول، اخلاق، آداب، یہ ساری چیزیں کہ ان سے واقفیت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی یہ اولاد کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اسے نعمت ہی بنا کر رکھے، کہیں یہ نعمت ہمارے اپنے لیے نقمت اور زحمت میں نہ بدل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اور ہر مربی کو اپنے اس کے زیر ماتحت جو بھی بچے تربیت پاتے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہ بھی ہم کو بات بتائی گئی ہے کہ ہمارا اپنا کام ایک طرف سے
تربیت کا بھی ہم کریں گے اور ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں بھی کرتے رہیں گے. اسی لیے بتایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے, ضرور قبول کرتے ہیں. تو ہماری اپنی دعائیں بھی ہوں اور ان کی تربیت کا بھی ہم جو نا ضرور اہتمام کریں, تاکہ اللہ رب العالمین نے جو حکم اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالی کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی, اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری ہم صحیح معنوں میں ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آخر میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے اپنے اس جلسے کے جو بھی جو ذمہ داران اور جتنے بھی اس کے جو یہ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.